جملوں کے حوالے سے جہاں جو قائد اعظم فرماتے ہیں کہ اسلام ریلیجن نہیں ہے، بیکاز ریلیجن از دی پرائیویٹ افیئر آف دی انڈیویجولس. اسلام دین ہے، کوڈ آف لائف ہے، لیکن وہاں اس جگہ پر یہ بات موجود نہیں ہے. اور یہ حکمت میں نے بھی یہ سمجھی ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے اس کا ڈنکا بجا کر اپنا دشمن بنا کر کھڑا کر لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، جبکہ اب اسلام کے نفاذ کے لیے میدان ہموار ہے. بہت بہت شکریہ. میرا نام نسیم حسن شاہ ہے، میں قانون سے وابستہ ہوں. آج ڈاکٹر صاحب کی جو تقریر سنی ہے، میں 50 سال کی قانونی زندگی میں بہت سی بحثیں سنی ہیں، لیکن میرے خیال میں اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ مستلزم اور اس سے زیادہ اثر انگیز کوئی میں نے بحث نہیں سنی. اور آج یہاں مجھے آ کے بہت خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ مجھے موقع دیا. اتنی زبردست ایک دلیل اور ایک آرگومنٹ سنوں جس نے واقعی مجھے ہلا کے رکھ دیا. ڈاکٹر صاحب کا میں ممنون. یہاں بہت دیر سے یہ بحث چلی آ رہی ہے کہ یہ 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے، اس سے قائد اعظم کیا چاہتے تھے. اس 14 اگست کے حوالے میں اخبار والے بہت پوچھتے ہیں، بھائی آپ بتائیے قائد اعظم کا کیا ویژن تھا پاکستان کے بارے میں، پاکستان کو کیسا بتانا چاہتے تھے، یعنی سیکولر اسٹیٹ ہو، ریلیجس اسٹیٹ ہو، کیا ہو، آپ کا کیا ہے. میں نے کہا کہ میں بہت اس کے بارے میں لکھ چکا ہوں، اس وقت اور اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج جو میرے خیال میں جو باتیں ہوئی ہیں اس سے کافی مسائل واضح ہو گئے. ایک تو میں ایک پرانا سا واقعہ سنا دوں. 1958 کے بعد جب ایوب خان کی حکومت آئی تو اپنے منظور قادر صاحب ان کے کو فارن منسٹر تھے، مگر ان کے لا منسٹر بھی ان کو سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ وہ جو نیا آئین بن رہا تھا اس میں وہ بہت پیش تھے. تو وہ یہاں بار ایسوسی ایشن میں آئے اور انہوں نے بھی یہ سیکولرزم اور یہ ریلیجن وغیرہ کو کے سلسلے میں کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے. اور آپ کو جیسے معلوم ہے شروع میں انہوں نے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا جو لفظ اسلامک نکال دیا تھا اور صرف ریپبلک آف پاکستان وہاں رہنے دیا تھا. تو وہاں بار روم میں انہوں نے بڑی تقریر کی. تو میں ابھی بڑا جونیئر سا وکیل تھا، مگر لیکن میں نے اس وقت بھی جرأت کر کے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا منظور قادر صاحب یہ بتائیے ہمارے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان میں اگر اسلام کو نکال دیا جائے تو آپس میں لنک کیا رہ جاتا ہے. تو وہ پھر اس کا کوئی میرے خیال میں خاطر کا جواب نہیں دے سکے. تو آج بھی ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو ہماری پاکستان کی اصل اساس ہے وہ اسلام ہے، اور جو انہوں نے تشبیہ دی کہ اگر تھوڑا سا پانی کم ہوتا جائے اور پھر اور نیچے جایا جائے اور اخیر جایا جائے تو پھر کیا اصل صورت نکلتی ہے. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو اسلام ہے اس کے بغیر پاکستان کو اس کا تصور کرنا، اس کو آگے بڑھانا، اس کو ایکسپلین کرنا، اس کی کیسے یہ معرض وجود میں آیا اور یہ کیسے یہ قائم رہ سکتا ہے، وہ بالکل ناممکن ہے. تو یہ بات تو، اور وہ جو 11 اگست کی اسپیچ کا جو ایکسپلینیشن کی گئی ہے کہ جو انہوں نے قائد اعظم نے کہا کہ یہ دس از اے میٹر آف فیتھ، اس کا بھی بڑا اچھے طریقے سے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ سیکولرزم کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ سارے ان حالات کی وجہ سے اور اس کے موقع کے مطابق انہوں نے جو بات کی ہے، اور باقی تمام ان کی سپیچز کو دیکھا جائے تو ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا سیکولر اسٹیٹ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. لیکن ایک جو ڈیفیکلٹی آتی ہے، اور میں اس کا تھوڑا سا وکٹم بھی ہوں پچھلے دنوں سے، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام کو ہم نے، یعنی ہمارا مذہب ہے، اسلام کی احیا ہونی چاہیے، اسلام کے اصولوں پہ تمام کاروبار زندگی ہونی چاہیے، مگر بدقسمتی سے یعنی
ڈاکٹر صاحب نے تو کہہ دیا کہ یہ قائد اعظم کا خواہش تھی کہ ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم کے تحت اسمبلیز کے ذریعے آئے گا، تو لہٰذا یہ ایک مسلمان ملک ہے جس میں بہت بھاری اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو اسلامی عقائد کے مطابق تمام قوانین ہوں گے۔ مگر ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو ذرا سے اختلاف کو ایک بہت ہی سنگین جرم اور سنگین اس کا لیتے ہیں، تاثر لیتے ہیں، اور بڑے بڑے سنگین قسم کے فتوے فوراً جاری ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک مسئلہ ہے، اور اسی کو فائدہ اٹھا کے جو مغربی طاقتیں ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بڑے فنیٹک قسم کے لوگ ہیں، ٹیررسٹ ہیں، یہ ان میں اعتدال نہیں ہے، تو یہ جو ہے ان کے ساتھ بات کرنا کوئی آسان بات نہیں۔ تو ایک جب ہم اپنی احساس کو، پاکستان کے احساس کو مذہب بنا کے اپنے ملک کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ جو خطرہ ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور رہنا چاہیے محتاط، اور اس کے بارے میں ہمارے جو دینی لیڈرز ہیں اور حضرات ہیں ان کو بھی اگر جہاں تک ہو سکے اعتدال، براڈ مائنڈڈنس، ٹالرنس، دوسرے کی بات سمجھنی اور اس کو ایک دم اس قدر وائلنٹ طریقے سے اس پہ ریئیکٹ کرنا، اس سلسلے میں ہمیں بھی یہ ہمارے لیڈرز کو میرے خیال میں یہ ضروری ہے، اس طرف ضرور وہ یعنی اپنا دھیان رکھیں، کیونکہ یعنی جو مسلمان ہماری حکومت ہے، مسلمان قوم اسی طرح آگے بڑھ سکتی ہے جہاں سب کو موقع ہو کہ وہ اپنی بات بھی کر سکیں، اس کے مذہب کے حدود میں رہتے ہوئے، اور یہ ہر وقت انہیں ڈرنا ہو کہ اگلے دن ہمارا سر پھوڑا جائے گا اگر ہم نے کچھ ایسی بات کر دی جو باقی لوگوں کو پسند نہ آئے۔ اس خدشے کے سامنے رکھتے ہوئے باقی میں ڈاکٹر صاحب کو بہت مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں جو آج انہوں نے بہت ہی بصیرت افروز تقریر کروائی ہے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی حوصلہ افزائی فرمائی ہے میری۔ یہ جو مسئلہ ہے مذہبی اختلافات اور ان میں شدت، اس کے ضمن میں بھی میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں وہ جو سب سے بڑی غلطی ہماری ہوئی تھی اسی نے اس کے اندر زیادہ تلخی پیدا کی ہے، ورنہ سن 49 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اس وقت بہت سے سیکولر دانشور تھے جو میدان میں آئے کہ کس کا اسلام یہاں لاؤ گے، سنی کا، شیعہ کا، بریلوی کا، دیوبندی کا، کس کا لاؤ گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ تمام مذہبی فرقوں اور مکاتب فکر کے ٹاپ کے علماء 31 جمع ہو گئے، سن 50 میں 22 اصول متفق علیہ انہوں نے دے دیے کہ ان پر دستور بناؤ، ہم ایگریڈ ہیں۔ یہ ایک حجت ہے جو قائم ہو، لیکن بدقسمتی 51 سے الیکشن میں پھر تم بھی اور میں بھی، اور اس کے مقابلے میں ظاہر بات ہے جب 4 آدمی کھڑے ہوں گے مذہب کے نام پر ووٹ مانگنے کے لیے تو ہر ایک یہ کہے گا میرا اصل مذہب ہے میرا، یہ سب نقلی ہیں باقی جو کھڑے ہیں ان کا مذہب اصلی نہیں ہے۔ اسی نے ساری گندگی پیدا کی ہے، ورنہ ہمارے یہ اختلافات ہندوستان میں بھی ہیں، چونکہ وہاں پر یہ اقتدار کے چھچڑے نظر کسی کو بھی نہیں آتے، لہذا وہ تلخی نہیں ہے، یا تلخی پیدا ہوئی ہے اس سے کہ وہ بلیاں لڑتی ہیں اس لیے کہ وہ چھیچڑے نظر آ رہے ہیں، اوپر کا کچھ نہ کچھ تو مل جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو VIP ٹریٹمنٹ مل جاتا ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس نے سارا بگاڑ پیدا کیا ہے۔ اب بھی اگر اس معاملے کے اندر اصلاح ہو جائے تو یہ چیزیں خود بخود پس منظر میں چلی جائیں گی انشاءاللہ۔